بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ چین کو اشتعال دلانے کی کوشش، واشنگٹن کا بھارت کے ساتھ چینی سرحد پر جنگی فوجی مشقیں کرنے کا اعلان۔ روس اور ترکی کے صدروں کی ایک ماہ میں دوسری اہم ملاقات۔ غزہ پر دوسرے دن بھی اسرائیل کی بمباری۔ غزہ میں اسلامی جہاد تحریک پر کاری ضرب لگانے کا وقت آ گیا، اسرائیلی چیف کی دھمکی۔ اسرائیل کے غزہ پر فضائی حملوں کے بعد روس کا انتہائی ضبط و تحمل پر زور۔ اسرائیل کی جارحیت پر ایران کا اسلامی ممالک اور اقوام متحدہ کو خط۔ پاکستان کی غزہ پر اسرائیلی فضائی حملے کی شدید مذمت۔ متحدہ عرب امارات کا پاکستان میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان۔ برطانیہ کو شدید مالی بحران کا خطرہ۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ چین کو اشتعال دلانے کی کوشش، واشنگٹن کا بھارت کے ساتھ چینی سرحد پر جنگی مشقوں کا اعلان۔ چین کو مزید اشتعال دلانے کی کوشش کرتے ہوئے واشنگٹن نے بھارت کے ساتھ متنازع چینی سرحد پر جنگی فوجی مشقوں کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق نینسی پیلوسی کے دورہ تائیوان کے بعد امریکہ کی جانب سے چین کو اشتعال دلانے کی ایک اور کوشش سامنے آ گئی۔ واشنگٹن نے بھارت کے ساتھ چینی سرحد کے قریب جنگی فوجی مشقوں کا اعلان کر دیا۔ عالمی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور بھارت کے درمیان فوجی مشقیں اکتوبر میں ہوں گی۔ مشقوں میں اعلیٰ سطح کی فوجی تربیت پر توجہ مرکوز رکھی جائے گی۔ دوسری جانب چین اور تائیوان کا تنازع خطرناک رخ اختیار کرنے لگا ہے۔ تائیوان نے بھی جنگی طیاروں کی پروازوں اور بحری گشت بڑھا دیا ہے۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق تائیوان نے ممکنہ چینی حملے کے خلاف ساحل پر نصب میزائل بھی الرٹ کر دیے ہیں۔ تائیوان حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ چین کی فوجی مشقیں حملے کی تیاری ہے۔ چین کی افواج ہماری فضائی اور بحری حدود میں داخل ہو چکی ہیں۔ پیلوسی کے دورے کے موقع پر چین نے رد عمل میں تائیوان کے اطراف سمندر میں کئی میزائل داغ دیے تھے۔ چین نے تائیوان کے ارد گرد بڑے پیمانے پر فوجی مشقیں بھی شروع کر دی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان ایک ماہ سے بھی کم عرصے میں دوسری اہم ملاقات۔ بحیرہ اسود کے ساحل پر واقع روس کے ساحلی شہر سوچی میں ہوئی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے موجودہ علاقائی اور عالمی چیلنجز کے باوجود باہمی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تجارت میں اضافے سمیت اقتصادی اور توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا اور شام میں دہشت گردی کے خلاف مشترکہ جنگ کے عزم کا اعادہ کیا۔ ملاقات کے بعد ایک مشترکہ بیان بھی جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے روس سے اناج، کھاد اور دیگر خام اشیاء کی بلا روک ٹوک برآمد سمیت یوکرینی اناج کی برآمدات سے متعلق استنبول معاہدے کو مکمل طور پر نافذ کرنے پر زور دیا۔ خیال ہے کہ ترکی کی ثالثی میں گزشتہ ماہ استنبول میں یوکرین، روس اور اقوام متحدہ کے ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے جس کے تحت بحیرہ اسود کی بندرگاہوں کے ذریعے یوکرین سے اناج کی برآمدات بحال ہوئی تھیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ غزہ پر مسلسل دوسرے روز اسرائیل کی وحشیانہ فضائی حملے دنیا میں ایک اور بحران کو جنم دینے کا واضح اشارہ دے رہے ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ کی پٹی میں ایک مہاجر کیمپ کو نشانہ بنایا جس میں 9 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز نے 2 روز کے دوران 6 فلسطینی بچوں سمیت 24 افراد کو شہید اور 200 سے زائد افراد کو زخمی کر دیا، لیکن عالمی برادری کے بالوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ اسرائیلی فورسز نے اسلامی جہاد کی سینئر قیادت کو ختم کر دینے کا دعویٰ کرتے ہوئے غزہ پر ایک ہفتے تک فضائی حملے جاری رکھنے کی دھمکی بھی دے دی۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کا کہنا تھا کہ آزاد ذرائع سے کمانڈر خالد منصور کی
शहादत की तस्दीक नहीं हो सकी, जबकि इस्लामी जिहाद ने इसराइल पर सैकड़ों रॉकेट फायर करके कहा है कि जंग तो अभी शुरू हुई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गजा में इस्लामी जिहाद तहरीक पर कारी ज़रब लगाने का वक्त आ गया। इसराइल की बड़ी धमकी। इसराइली फौज के चीफ को चावी ने हफ्ते के रोज कहा है कि इनका मुल्क गजा की पट्टी में इस्लामी जिहाद तहरीक के लिए एक मोहलिक धचके से निपटेगा। जनरल मिलिट्री रीजन कमांड के अपने मुआयने के दौरान कुछ चावी का कहना था कि इस्लामी जिहाद तहरीक का ताक़ब किया जा रहा है और अब इस पर हमला किया जा रहा है। 2 रोज से जारी इस फौजी ऑपरेशन में इस्लामी जिहाद के मुतअद्दिद अहम कमांडर्स मारे जा चुके हैं। ट्विटर पर इसराइली वजीर दिफा के तर्जुमान के मुताबिक आर्मी चीफ ने मजीद कहा है कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के मंसूबे और ऑप्शंस हैं। हम यहाँ शमाल में या मगरबी किनारे में किसी भी तंजीम को इसराइल की रियासत की खुद मुख्तारी को खतरे में डालने की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि ये रद्द-ए-अमल का वक्त है। हमारा रद्द-ए-अमल एक वाज़िह रद्द-ए-अमल है। पहले किसी तखरीब कारी की कार्रवाई को रोकने के साथ इस्लामी जिहाद पर मोहलिक वार करेंगे। काबिल जिक्र बात है कि इसराइल ने हफ्ते के रोज गजा पर फजाई हमले किए थे, जिसके जवाब में इस्लामी जिहाद ने इसराइली शहरों पर मुतअद्दिद रॉकेट फायर किए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस ने गजा की पट्टी में गुज़िश्ता साल जंग के बाद एक मरतबा फिर तशद्दुद में बदतरीन इजाफे पर फ्रीकैन से इंतहाई ज़ब्त व तहम्मुल का मुजाहिरा करने पर जोर दे दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मारिया ज़ाखरावा ने एक बयान में कहा है कि हम गहरी परेशानी के साथ मुशाहिदा कर रहे हैं कि वाक़यात कैसे रुनमा हो रहे हैं। मास्को तनाज़े में शामिल तमाम फ्रीकैन से इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा करने का मुतालबा कर रहा है। गजा की पट्टी में तशद्दुद का ये नया सिलसिला 5 अगस्त को फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग से शुरू हुआ है। इसके जवाब में फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुपों ने इसराइली इलाके पर अंधाधुंध रॉकेट बारी की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर ने बैनुल-अक़वामी और इस्लामी तंजीमों के नाम एक ख़त में कहा है कि गजा की पट्टी और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के बहरान में इज़ाफ़े के नताइज की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर काबज़ सिहूनी रियासत पर आयद होती है। हुसैन अमीर ने गजा की पट्टी के अवाम के खिलाफ गासिब सिहूनी रियासत के वहशियाना हमले के रद्द अमल में इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, इस्लामी ताउन तंजीम के सरबराह, गैर वाबस्ता ममालिक की तहरीक के सरबराह और अफ्रीकी यूनियन के सेक्रेटरी जनरल के नाम एक ख़त में गजा की पट्टी के हालिया वाक़यात पर इस्लामी जमहूरिया ईरान की गहरी तशवीश और खदशात का इजहार किया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने इस खिते में बैनुल-अक़वामी तंजीमों के खामोश और लाताल्लुकी के साए में नाजायज़ सिहूनी रियासत के जराइम और जारहियतों की सख्ती से मजम्मत करते हुए कहा है कि गजा पट्टी और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के बहरान में इज़ाफ़े के नताइज की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर काबज़ सिहूनी रियासत पर आयद होती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान ने गजा पर इसराइल के फ़ज़ाई हमलों की शदीद मज़म्मत की, जिसके नतीजे में एक 5 साला बच्ची समेत मुतअद्दिद अफराद शहीद हो गए हैं। हमलों की मजम्मत करते हुए दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसराइल की जानिब से जारहियत का ताज़ा तरीन सिलसिला बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक और इंसानी कवानीन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है और तेल अवीव बेगुनाह फ़लस्तीनियों के खिलाफ मुज़ालिम गैर कानूनी इक़दामात और ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहा है। दफ्तर ख़ारजा की जानिब आलमी बरादरी से मुतालबा किया गया है कि वो इसराइल पर जोर दे के तेल अवीव ताकत के बेदरीग इस्तेमाल और इंसानी हुकूक की सरहन खिलाफ वर्जियों को फौरी तौर पर बंद करे और मजीद कहा है कि जारहियत को फौरी तौर पर रोकना लाजमी है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान ने भी हमलों की मजम्मत करते हुए आलमी ताकतों से इसराइल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने पाकिस्तानी कंपनियों में $1 अरब की सरमायाकारी करने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबरसां
ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات پاکستان میں گیس توانائی سمیت مختلف اقتصادی شعبہ جات میں بھاری سرمایہ کاری کرے گا جو تقریباً $1 ارب تک کی ہوگی۔ متحدہ عرب امارات کی سرمایہ کاری سے IMF کے قرضوں کی 7ویں اور 8ویں قسط ملنے سے قبل ہی پاکستان کی مالی مشکلات، ڈالرز کی اونچی اڑان اور ادائیگیوں کے نظام میں استحکام پیدا ہوگا۔ ابوظہبی حکام کے مطابق متحدہ عرب امارات پاکستان میں گیس و توانائی کی بنیادی ڈھانچے، صحت، بائیو ٹیکنالوجی، زرعی ٹیکنالوجی، لاجسٹکس، ڈیجیٹل کمیونیکیشن، ای کامرس اور مالیاتی خدمات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون جاری رکھے گا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ برطانیہ کے مرکزی بینک نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ رواں سال کے آخر تک ملک شدید مالی بحران کا سامنا کر سکتا ہے جس کی شدت 1990 کی دہائی میں آنے والی مہنگائی جتنی ہوگی۔ بینک آف انگلینڈ کی جانب سے رواں سال برطانیہ میں مہنگائی کی شرح 13% تک رہنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ مہنگائی کے باعث پیٹرولیم مصنوعات اور گیس کی قیمتوں میں بھی خطرناک حد تک اضافے کا امکان ہے۔ برطانیہ میں سنگین معاشی صورتحال کے باعث مختلف گھرانوں کی آمدنی مسلسل 2 سال تک کم رہے گی۔ بے روزگاری کی شرح مسلسل 3 سال تک 3.7 سے 6.3% کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔